امریکی صدر اپنا پہلا جو فورن دورہ ہے وہ سعودی عرب کر رہے ہیں، جس میں $1 ٹریلین کے معاہدے، وعدے اور انویسٹمنٹ وغیرہ کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جب تک عادل الجبیر صاحب یہاں آئے، اس کے بعد وہ پاکستان نے رات کو بھی کوئی ایسا حملہ نہیں، جوابی حملہ کیا۔ سعودی عرب کے بھارت کے ساتھ بھی اس حوالے سے کافی اچھے تعلقات ہیں کہ بھارت کا ایک بہت بڑا ڈائسپورا جو ہے وہ سعودی عربیہ میں کام کرتا ہے۔ اسی وجہ سے پھر پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے کوئی ایفرٹ ہو اور پاکستان جو ہے اس کو رسپونڈ نہ کرے، کیونکہ تعلق ایسا ہے، بڑے بھائی والا تعلق ہے۔ پاکستان میں جب کوئی شخص پرائم منسٹر بنتا ہے، بڑے عہدے پہ آتا ہے، سب سے پہلا دورہ سعودی عرب کا کرتا ہے۔ اس کی کوئی وجہ ہے، اس کا تعلق ہے خاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا اور میرے ساتھ موجود ہیں وسیم عباس صاحب۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان فائنلی سیز فائر ہو گیا پرسوں، اور جس کے پازیٹیو جو ہیں امپیکٹس آ رہے ہیں پاکستان کے اوپر۔ اس سیز فائر کو ممکن بنانے میں پاکستان کے جو دوست اور برادر ممالک ہیں ان کا بہت اہم کردار رہا، اور سب سے اہم کردار رہا سعودی عرب کا۔ سعودی عرب نے بڑی ہی ایکٹیو سفارتکاری کے ذریعے سے دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک سیز فائر کی کوشش کی، اور 11 مئی کو بھی سعودی وزیر خارجہ نے جو اپنے بھارتی ہم منصب ہیں جے شنکر، ان کو دوبارہ سے ان کو کال کیا اور ثالثی کی دوبارہ سے پیشکش کی گئی۔ لیکن اس سے قبل 9 مئی کو سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے پہلے دہلی کا دورہ کیا۔ وہاں انہوں نے بھارتی جو وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات کی، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں جو پاکستانی ہم منصب تھے اسحاق ڈار، ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی۔ اچھا، اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے بھی جو ایک بیان جاری کیا گیا کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کا جو ریئیکشن تھا اس سارے معاملے پہ، جس طرح سے پاکستان نے جو ملٹری کانفلکٹ کے اوپر رسپونڈ کیا، تو سعودی عربیہ نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان کا جو ریئیکشن تھا وہ بڑا ہی میجرڈ تھا، یعنی نپا تولا تھا، اور پاکستان نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا۔ اس بات کا اعتراف جو ہے وہ دنیا کے کئی دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے بھی کیا۔ لیکن یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عربیہ کا جو کردار ہے، اور جو ہمارا ایک اس کے ساتھ ایک تاریخی تعلق ہے، اور جو ہمارا ایک برادرانہ تعلق ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس تعلق کے لیے اور علاقائی امن اور سلامتی کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے کہ علاقائی امن اور سلامتی، کیونکہ جو اس چیز کے ساتھ دنیا کا امن جڑا ہوا ہے، اور جب دو نیوکلیئر آرمڈ جو کنٹریز ہیں وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اس سے صرف وہی ریجن خطرے میں نہیں آتا، پوری دنیا کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ تو سعودی عربیہ نے اس میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا اس کانفلکٹ کو پیسیفائی کرنے میں، اور یہاں پر امن کے حوالے سے وسیم عباس صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ دیکھیں فیصل، آپ فورن آفس بیٹ بھی کرتے ہیں، جی اور میں سعودی عرب بہت جاتا بھی ہوں، اور سعودی حکومت میں اور وہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کی ڈیولپمنٹس پہ بڑی نظر رکھتا ہوں۔ حال ہی میں سعودی عرب کا جو ڈپلومیٹک سٹیچر ہے دنیا بھر میں بہت بڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یوکرائن اور امریکہ اور روس کی جو یوکرائن اور روس کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں امریکہ اور روس کے درمیان مذاکرات کروانے میں میڈیٹر کا رول بھی سعودی عرب نے ادا کیا۔ ابھی بھی امریکی صدر اپنا پہلا جو فورن دورہ ہے وہ سعودی عرب کر رہے ہیں، جس میں $1 ٹریلین کے معاہدے، وعدے اور انویسٹمنٹ وغیرہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہت اثر رسوخ ماشاءاللہ اب سے جب سے یہ موجودہ کراؤن پرنس آئے ہیں محمد بن سلمان کی قیادت میں، سعودی عرب نے اثر رسوخ بہت حاصل کیے۔ اسی اثر رسوخ کا بھی، اور پاکستان کے ساتھ ان کے بڑے ہسٹورک تعلقات ہیں، ہمیشہ سے ہی ہیں۔ پاکستان وہاں پہ مقامات مقدسہ ہیں، حرمین شریفین ہیں، تو پاکستانی اس جگہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور سعودی عرب نے بھی پاکستان میں ہر تھک اینڈ تھن میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی جب یہ کرائسس پیدا ہوا تو سعودی عرب کو تشویش ہوئی، اور سعودی عرب نے بڑی مؤثر سفارتکاری شروع کی۔ پہلے ان کے وزیر مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر آئے، اور انہوں نے انڈیا پاکستان دونوں میں آ کے مذاکرات کی، بات چیت کی، اور پاکستان نے اس بات کا لحاظ رکھا کہ عادل الجبیر جب ہیں پاکستان میں، اور چونکہ دوست برادر اسلامی ملک ہے، اتنا قریب ہے کہ ایک دفعہ پاکستان کے منسٹر حال ہی میں ایک کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ دنیا میں اس دوستی کی، رشتے کی کوئی مثال دنیا کی دو ملکوں میں ایسے تعلق کی مثال نہیں ہوتی جتنی پاکستان اور سعودی عرب کی۔ ایک دوسرے کی سیکورٹی، سلامتی، ترقی کے لیے ایک دوسرے کے بڑھ چڑھ کے کام لیتے ہیں، حصہ لیتے ہیں۔
پاکستان نے ریسٹینٹ کا مظاہرہ کیا جب تک عادل الجبیر صاحب یہاں آئے، اور اس کے بعد وہ پاکستان نے رات کو بھی کوئی ایسا حملہ نہیں، جوابی حملہ کیا جب تک کہ پاکستان کی بیسس پہ حملہ نہ ہو. حملہ ہوا، پھر پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا تھا، پھر وہ ہوا. صبح کال آئی شہزادہ فیصل بن فرحان جو سعودی عرب کے فل فارن منسٹر ہیں، انہوں نے بات کی پاکستان سے بھی، انڈیا سے بھی اور انٹرنیشنل طاقتوں سے بھی. تو انہوں نے پھر اس سیز فائر کو بروکر کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی دو باتیں، ایک تو وہ پاکستان کے ساتھ جو ان کا اخلاص ہے، ہمیشہ سے مخلص رہے ہیں. پاکستان کا نیوکلیر پروگرام کے بعد جو پابندیاں لگنی ہوں، پاکستان کی اکنامک کرائسز ہوں، IMF کے ساتھ ٹاکس ہوں، امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ہو، جس طرح کا اثر رسوخ موجودہ سعودی قیادت کا امریکہ میں ہے، وہ پاکستان کے حق میں اس کو استعمال کرنا ہو. تو یعنی کہ بے لوث ہو کے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون ہمیشہ کیا، اور پاکستان نے بھی ہمیشہ ان کا تعاون کیا. کوئی دفاع کا معاملہ ہو، کسی اور معاملے میں پاکستان ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ پیش ہوتا ہے. تو دونوں ممالک کی یہ دوستی تھی. اسی وجہ سے پھر پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے کوئی ایفرٹ ہو اور پاکستان جو ہے اس کو رسپونڈ نہ کرے، کیونکہ تعلق ایسا ہے، بڑے بھائی والا تعلق ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے ان کی طرف سے انیشیٹو لیا گیا، تو پاکستان نے بھی اس پہ لبیک کہا، انڈیا کو بھی انہوں نے منوایا کیونکہ ان کا اثر رسوخ ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایک پیس کی ایک ابتدا ہوئی، جو کہ 2 ارب لوگ رہتے ہیں اس خطے میں، ان کے لیے ایک خوشی کی خبر تھی. تو یہ سعودی عرب نے ایک خوشی کی خبر لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور سعودی عرب کا یہاں پہ ایک اور بھی بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے کہ سعودی عرب کے بھارت کے ساتھ بھی اس حوالے سے کافی اچھے تعلقات ہیں کہ بھارت کا ایک بہت بڑا ڈائسپورا جو ہے وہ سعودی عربیہ میں کام کرتا ہے، اور سعودی عرب بھارت میں ریمیٹنسز کے حوالے سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو اور ٹریڈ بھی ہے سعودی عرب اور بھارت کے درمیان. تو ان کنیکشنز کو استعمال کرتے ہوئے، اس تعلق کو استعمال کرتے ہوئے بھی سعودی عرب نے بھارت کو بھی اس بات پر قائل کیا. اور پاکستان جو ہے، پاکستان کے ساتھ تو ان کے برادرانہ تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان نے تو بالکل سعودی عرب کی کال پہ لبیک کہا، اور یہ پیس ڈیل جو ہے وہ مٹیریلائز ہوئی، جس سے 2 ارب جو لوگ ہیں اس خطے میں رہنے والے، ان کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی. بالکل. اور جو ماہرین ہیں، جو پاکستان میں ڈپلومیٹک ایکسپرٹس ہیں اور جو دنیا بھر میں، وہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب جو اب تیزی سے مرج ہو رہا ہے، ایک ایسی سافٹ پاور ان کے پاس آ رہی ہے، ڈپلومیٹک پاور، جو دنیا بھر میں وہ اثر رسوخ استعمال کرتے ہیں، اور وہ ایک فورس فار گڈ ہے، یعنی کہ اچھائی کی فورس ہے دنیا کی ڈپلومیٹک جو کمیونٹی میں، جو جس جگہ جھگڑا ہو اس کو وہ کرتے ہیں. ان کی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اب روس اور امریکہ کا تنازع ہے، اس میں دونوں ملک ان کو ایکولی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. دونوں کے فارن منسٹر کو ساتھ بٹھا سکتے ہیں، دونوں کو پریزیڈنٹ کو ساتھ بٹھانے کا ارادہ ہے. تو وہ یہ ایک پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑی خوش نصیبی ہے کہ پاکستان کا اتنا قریبی دوست، برادر ملک ہے. پاکستان میں جب کوئی شخص پرائم منسٹر بنتا ہے، بڑے عہدے پہ آتا ہے، سب سے پہلا دورہ سعودی عرب کا کرتا ہے. اس کی کوئی وجہ ہے، اس کا تعلق ہے خاص. تو یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ بھی یہی ہے کہ سعودی عرب کی جو ترقی ہے، خوشحالی ہے، یا جو اس کا بڑھتا ہوا گلوبل انفلوئنس ہے، وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے بھی کام آتا ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے. ابھی جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں آئے ہوئے ہیں، اور دنیا کی ٹیکنالوجی کی بڑی بڑی کمپنیاں، مارک زکربرگ وہاں پہ ہیں، ایلون مسک وہاں پر ہیں، بلینرز وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے ایگریمنٹس وہاں پہ ہونے جا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ خطے کے لیے کچھ اچھی خبر کی، امن کے لیے کوئی اچھی خبر لے کے آئے گا. تو پاکستان کا تو میں جتنے حکام سے بات ہوتی ہے، وہ ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب نے اسپیشل شکریہ ادا کیا سعودی عرب کا، اور پاکستان کے سارے وزراء بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمارے لیے ٹھنڈی ہوا جو ہے اس سائڈ سے، حجاز کی سرزمین سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشخبریاں آتی ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے جو بہت کلیدی کردار ادا کیا اس خطے میں جنگ کی آگ بجھانے میں، جو کہ ایک 2 ارب لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال تھا اس کے لیے، تو یہ بڑا اہم کردار ادا کیا، اور باقی دنیا میں بھی وہ کردار ادا کر رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں وی نیوز.